بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی ما زاغ البصر وما طغى فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم فقیر محمد کھوکھر حاضر خدمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے بیانات آ رہے ہیں۔ امید ہے یہ شاید آخری بیان ہوگا یا آخری سے پہلا بیان ہوگا۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدا داد خصوصیات کا ذکر ہوگا۔ یاد رہے یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے کہ جب چاہیں وہ ایسا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص صفات آپ کو عطا کی تھی، وہ خدا داد تھی۔ پہلی صفت آپ کے اندر یہ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اب حضور کا نام سنیں برائے مہربانی عرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ نمبر 2، رات کی تاریکی میں ایسا ہی آپ دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، نیز شیر خوار بچوں کے منہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دینے سے وہ سارا دن سیر رہتے تھے، ان کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ چنانچہ یہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں میں اس کا تجربہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک نہایت سفید، نہایت مجلہ اور شفاف تھی، ان میں بال نہیں تھے، چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن حضور ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن حضور ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے طلبوں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، تو اے باغ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے کی اس کے 10واں حصہ تک نہ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آواز سن لیتے تھے کہ دوسرا شخص اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو آنکھیں سوتی تھیں مگر دل آپ کا بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی، اس کو عباسی کہتے ہیں پنجابی زبان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زندگی میں ویٹ ڈریم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک کو کبھی کسی زمین پر نہیں دیکھا، کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس کو زمین فوراً نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ کیے ہوئے تھے اور ناف کٹے ہوئے تھے۔ عجیب، ختنہ مبارک ہوا تھا اور ناف کٹی ہوئی تھی، کسی دائی کو مڈ وائف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف تھا، اور زمین پر سجدے کرتے ہوئے اور انگلی آسمان پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ جب ظہور پذیر ہوئے تو سب سے پہلا عمل آپ نے سجدہ مبارک کیا اور آسمان کی طرف انگلی شہادت کی وحدانیت کے لیے دلیل کے لیے اٹھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے شام کے شہر کے محلات دیکھ لیے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھولاتے تھے۔ سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے، درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ پر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جس جانور پر آپ سوار ہوتے، جیسے آپ کی اونٹنی کا نام قصبہ وہ آپ کی اونٹنی تھی، یا کسی اور جانور پہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں وہ جانور لید یا پیشاب نہیں کرتا تھا۔
سبحان اللہ. عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں وعدہ لیا ساری روحوں سے، تو جب سوال یہ کیا گیا الست بربکم، تو سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. آسمانوں میں معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوا. براق کی سواری صرف آپ کو نصیب ہوئی. کعبہ کوثر تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ بھی آپ کی صفت مبارک تھی، خصوصیت مبارک تھی کہ فرشتوں کے لشکر آپ کے ہمراہ لڑے. جیسے بدر میں 4000 کا لشکر آپ کے ساتھ شریک ہوا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ بہت معجزہ تھا. آپ کی زندگی ماشاءاللہ ساری معجزہ ہی نظر آتی ہے ماشاءاللہ. قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا اور کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. فرمایا قرآن نے انا اعطینا کل کوثر، ابھی ہم آپ کو اتنا دیں گے بہت جلد کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کوثر بھی عطا کیا. سبحان اللہ. قبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر میدان حشر میں لایا جائے گا. اس طرح شان سے آئیں گے کہ 70,000 فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، اور عرش عظیم کے دائیں طرف کرسی پر آپ کو بٹھا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا. یہ صرف آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ آزاد عطا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوائے حمد، یہ حمد کا جھنڈا دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے. دیدار الہی کی ابتدا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالی دیدار کروائیں گے.
شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی جائے گی۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور اسلام قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو، آمین۔ پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ نیز سارے محشر والوں کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ سارے محشر والوں کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ سے مشرف کیا جائے گا۔ یہ مقام وسیلہ ایک انتہائی اعلی بلند مرتبے کا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے ساتھ ایسا قرب، ایسا درجہ عطا ہوگا جیسے وزیر کو بادشاہ سے ہوتا ہے۔ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 504۔ یاد رہے، یہ جو میں نے صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، یہ آپ کی خود کسبی نہیں تھی کہ آپ نے رات دن عبادت کر کے یہ حاصل کر لی تھی، بلکہ یہ خدا داد آپ کی ذاتی صفات تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح کہ جب کہ عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ ایک ذاتی صفت کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ شاید یہی خدا ہی ہیں، اور جب باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ایک خاص صفت کے ساتھ پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اماں حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی لم یلد ولم یولد ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی زیادہ صفات حضور کی سن کر ہم میں کوئی ان کو الوہیت کے قریب، اللہ تعالی کے قریب درجہ دے دے۔ یاد رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، لیکن ان کی بشریت، ان کی انسانیت ہماری طرح کی نہیں تھی۔ ہمیں کیسے یہ صفات دی آج میں نے، ہمیں کسی کے پاس ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ہمسر برابر کوئی بشر نہیں ہے۔
اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے بعد ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، نورانیت کے لحاظ سے آپ سراپا نور تھے، آپ سے نور ہدایت پھیلا ہے۔ اللہ سب آپ کی شان مبارک ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا ہے، اور اس کا کرائیٹیریا، اس کا طریقہ کیا بتایا اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی کی آپ پیروی کریں، اور یاد رہے آپ کی یہ خاص صفت، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کسی شکل کے اندر، کسی نوعیت کا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور وہ لعنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم اس کی آخری امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے۔ آئیے مراقبے سے پہلے اعلان سن لیجیے کہ اگلی اتوار کو 22 نومبر کو یہ 9:30 PM والا پروگرام نہیں ہوگا، جیسے پچھلے اتوار کو بھی نہیں ہوا، کیونکہ میرا اپنا ذاتی فیملی پروگرام ہے 9:30 پر۔ پچھلے اتوار کو میرے بیٹے کی شادی تھی اور ہم تو حال میں تھے، بیرج حال میں تھے، اور اگلے ہفتے اتوار کو 9:30 رات کو ولیمہ ہوگا، سنت ولیمہ، تو اس لیے میں معذور ہوں۔ اور اس کے بعد باقاعدہ پروگرام ہر بدھ اور ہر اتوار کو آپ کو 9:30 PM ملتے رہیں گے۔ آپ سوچتے ہوئے ٹائم بدل گیا ہے، لیکن معاف کرنا، ایسٹ کوسٹ والوں کو تو ذرا لیٹ ہے، لیکن ویسٹ کوسٹ والوں کے تو 3:30 ہوتے ہیں۔ اگر میں 1 گھنٹہ پیچھے کروں تو پھر ان کو 5:30 وہ پروگرام کیسے سن سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے لیے میں نے یہ 9:30 ہی پروگرام سارا سال انشاءاللہ رہے گا۔ اور جو بہن اور بھائی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں پروگرام سن سکتے تو فکر کی بات نہیں ہے، افضل تو یہی ہے پروگرام میرا سنیں، میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ حضرات YouTube میں جا کر شیخ کھوکھر کے اندر SHEIKH کھوکھر کے اندر آپ میرے یہ بیانات سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فقیر محمد کھوکھر کے اندر بھی بیانات موجود ہیں، اور رحم ٹی وی کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑا مراقبہ کر لیں۔ شاید کئی ساتھی ایسے ان کو پتہ نہیں ہے کہ مراقبہ کیا ہے۔ مراقبہ جو ہے ایک قلبی ذکر ہے جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ ایک لسانی ذکر ہوتا ہے زبان سے، اور دوسرا قلبی ذکر ہوتا ہے، اور اس کی دلیلیں قرآن میں یہ بھی موجود ہیں، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کرو، اور ایسے ہیں بس کو اسم ربا کا فتبتل الہ تبدیلا، اپنے رب کا کے نام کا ذکر کرو، رب کے دل کے اندر اللہ اللہ کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سر کو جھکا لیتے ہیں، اپنے جو دماغ کو ہر چیز سے خالی کر لیتے ہیں، تمام خیالات سے، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا ہم ان سے گمان کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے۔ جب ہم یہ گمان کریں گے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور واقعی ہر وقت آ رہی ہے ہمارے اوپر، تسلسل ہے رحمت کا، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہ آئے، کائنات اوپر نہ آئے، کائنات ختم ہو جائے، ہر وقت رحمت آ رہی ہے۔ اس مراقبے میں ہم کہتے ہیں کہ رحمت بالخصوص دل پہ آ رہی ہے، اور دل سے ظاہر بات ہے جس میں ٹرانسفر ہوگی۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور فرض کرتے ہیں اور ایسا ہوگا، دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکر میں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے مراقبہ۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کنسنٹریشن پاور پیدا ہوتی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، اور ڈپریشن انگزائٹی کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ پریشان کبھی ہوں، آپ مراقبہ کریں، آپ کی پریشانی بالکل دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا علاج میں نے بتایا تھا، حضور کی ذات درود پڑھنا شروع کر دیں۔ آئیے تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، اور مراقبے کے اندر میں چند اشعار پڑھ لوں گا، اور پھر مراقبہ شروع ہو جائے گا۔ یہ 4-5 منٹ ہوگا میکسیمم۔ آئیے مراقبہ کریں، اپنے سر کو جھکا لیں، اور فرض کریں اللہ تعالی کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکر میں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ کوشا نور سے معمور کر دے، ہے میرا ہے میری گات میں خود نفس میرا، ہے میری گات میں خود نفس
میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبے سے فارغ ہو جائے گی، دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، لفظوں کو معاف فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام روحانی بیماری سے، جسمانی بیماری شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز و وقار دوست احباب جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو حضرات دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے، یا اللہ نہیں کہہ سکے، یا اللہ تو علم غیب جانتا ہے، یا اللہ تو یہ علم ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو ہر ایک کو یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن پر نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ آبا کرا جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا۔ یا اللہ جب خاتمہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ وہ دعائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہمیں عطا فرما، یہ شروع سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک
منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ آمین 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 جزاک اللہ خیر شکر کثیرہ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پروگرام پھر ہوگا اگلے اتوار کو پروگرام نہیں ہوگا مصروفیت کی وجہ سے جزاک اللہ خیر شکر آلو جی